ایک اور واقعہ سانحہ پشاور میں ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قرآن پڑھ رہے تھے, وہ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی. ان میں خاص طور پر ایک عالم دین جب تدریس کر رہے تھے تو وہ حدیث پڑھ رہے تھے, اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے وہ دھماکہ ہوا اور ان کی شہادت بھی سنائی ہو گئی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہ تصاویر بھی آئیں, اور ان کی آنکھوں میں خاص طور پر ایک تصویر میں نے دیکھی, ان آنکھوں میں اتنے مجھے سوالات لگتے تھے. تو ایک تو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے, پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو شہید ہو گئے درجات ان کے بلند کرے, زخمیوں کو صحت دے, اور دینی اداروں کا تحفظ کرے اور اس ملک کا تحفظ کرے. دیکھیں, اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ کسی بھی نہ کوئی مذہبی, نہ کوئی مسلکی, نہ کوئی سیاسی, نہ کوئی سماجی, یہ جو ہماری گروہ بندی ہے یا عصبیت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا نتیجہ ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کرنا, اور جیسے کہ چند سال پہلے آرمی پبلک اسکول پہ پشاوری میں حملہ کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے, اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوا ہمارے پورے پاکستان کے اندر. اور ایک جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پورے پاکستان کے اندر میرے خیال میں جو ہمارے عسکری اداروں نے بڑا ہی شاندار اور کامیاب آپریشن کیا, اور نتیجتاً ہمیں کافی حد تک امن و امان کی صورتحال بھی نصیب ہوئی. اب یہ جو واقعات پھر سے شروع ہو گئے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو مدرسے کے اوپر حملہ ہوا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ باہمی کسی گروہ بندی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. یہ ایسی ہی کسی طاقت کے بل بوتے پر, کسی ایسی ہی طاقت کے ایما پر کیا جا سکتا ہے جن کو نہ پاکستان کا امن گوارا ہے, نہ ان کو امت مسلمہ کا اتحاد اور پرامن رویہ جو ہے وہ گوارا ہے. وہ اس ملک پاکستان کے اندر بطور خاص اور پوری ملت اسلامیہ میں وہ صرف اور صرف ایک فساد کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں, اور یہ کوشش آج سے نہیں ہمیشہ سے رہی ہے. اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, ہمیں اس پر افسوس بھی کرنا چاہیے, مذمت بھی کرنی چاہیے. اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے واقعات رونما ہونے سے بھی پہلے جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, بہت بڑا کردار ہے ان کا کردار ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات, اس طرح کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے اس کا کوئی بندوبست کریں. کیونکہ دیکھیں, جرم کو روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن کافی حد تک اس میں رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں. اور آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کتنے دھماکے ہوا کرتے تھے اور کتنا کچھ پاکستان کے اندر تھا, اور سارا کا سارا باہر سے پلانٹ کیا جاتا تھا. جتنے بھی لوگ لوکلائزڈ فیکٹرز تھے ان کو بھی باہر سے جو ہے وہ کمک ملتی تھی, باہر سے ہدایات ملتی تھی, باہر سے پیسہ ملتا تھا. اور ہمارے عسکری اداروں نے اور سیکورٹی اداروں نے میں سمجھتا ہوں بڑی محنت کی ہے اور دن رات, اور اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اب یہ پھر سے جو آگ بھڑکنے لگی ہے, اس کو اسی طرح, اسی جوش و جذبے کے تحت, اسی طاقت کے ساتھ, اسی آہنی ہاتھ کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات پھر سے ہونا شروع نہ ہو جائیں. اور یہ جو واقعہ ہے اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو, اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور ملت اسلامیہ کو بھی جتنے بھی حاسدین ہیں ان کے حسد سے اور شریروں کے شر سے, اور جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی دشمنی سے محفوظ رکھے.